حسبي ربي جل الله جل الله ما في قلبي غير الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز سنت کے مطابق پڑھی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ نماز دین کا ستون ہے، اس کو ٹھیک ٹھیک سنت کے مطابق ادا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ بے فکری کے ساتھ نماز کے ارکان جس طرح سمجھ میں آتا ہے ادا کرتے رہتے ہیں اور اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ وہ ارکان مسنون طریقے سے ادا ہو۔ اس کی وجہ سے ہماری نماز سنت کے انوار و برکات سے محروم رہتی ہے۔ حالانکہ ان ارکان کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے سے نہ وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے نہ محنت زیادہ ہوتی ہے، بس ذرا سی توجہ کی بات ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی توجہ دے کر صحیح طریقہ سیکھ لیں اور اس بات کی عادت ڈال لیں تو جتنے وقت ہم عام نماز پڑھتے ہیں اتنے ہی وقت میں ہم وہ نماز سنت کے مطابق ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا اجر و ثواب بھی اور انوار و برکات بھی آج سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ سنت کا طریقہ، پہلے چند باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اس میں سے نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 یہ کہ آپ کو سیدھا کھڑا ہونا چاہیے اور آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ کے پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی جانب ہو اور دونوں پاؤں بھی قبلے رخ ہو۔ دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ نمبر 5 یہ کہ اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی صف سیدھی رہیں۔ صف سیدھی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے دونوں ایڑیوں کے آخری سرے صف یا اس کے نشان کے آخری کنارے پر رکھ لیں، بالکل اسی طرح جو تصویر میں نظر آ رہے ہیں۔ اس میں سے نمبر 6 ہے کہ اس بات کا اطمینان کر لیں کہ پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو، ہاتھ کی آستینیں پوری طرح ڈھکی ہونی چاہیے۔ ایسے کپڑے پہن کر نماز میں کھڑا ہونا مکروہ ہے جنہیں پہن کر انسان لوگوں کے سامنے نہ جاتا ہو۔ نماز شروع کرتے وقت چند باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ نمبر اس میں ہے کہ دل میں نیت کر لیں کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں۔ زبان سے نیت کرنے کے الفاظ کہنا ضروری نہیں۔ انگوٹھوں کے سرے کان کے لو سے یا تو بالکل مل جائے یا اس کے برابر آ جائیں اور باقی انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہو۔ ہاتھ اٹھاتے وقت اللہ اکبر کہے، دونوں ہاتھوں کو ناف سے ذرا نیچے باندھ لیں۔ کھڑے ہونے کی حالت میں چند باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اگر اکیلی نماز پڑھ رہے ہو یا امامت کر رہے ہوں تو پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک آخر تک، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور پھر سورت پڑھیں۔ اگر سورت چھوٹی سورت ہو جیسے سورۃ الاخلاص وغیرہ ہے تو بسم اللہ شروع میں پڑھ لیں۔ اگر قرآن کے درمیان سے پڑھنا ہو تو بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور اگر کسی امام کے پیچھے ہو تو صرف سبحانک اللہم آخر تک پڑھ کر خاموش ہو جائیں اور امام کی قراءت کو دھیان لگا کر سنیں۔ اگر امام زور سے نہ پڑھ رہا ہو تو زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں سورۃ الفاتحہ کا دھیان رکھیں
جیسے عصر کی نماز میں ہوتا ہے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں نظر سجدے کی جگہ پر رکھیں، ادھر ادھر یا سامنے دیکھنے سے پرہیز کریں۔ رکوع کی حالت میں چند باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہے۔ حالت میں گردن کو اتنا نہ جھکائیں کہ تھوڑی سینے سے ملنے لگے، اور نہ اتنا اوپر رکھیں کہ گردن کمر سے بلند ہو جائے، بلکہ گردن اور کمر ایک سطح پر ہونی چاہیے۔ رکوع میں پاؤں سیدھے رکھیں، ان میں خم نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہو۔ رکوع کی حالت میں کلائیاں اور بازو سیدھے تنے ہوئے رہنے چاہیے، ان میں خم نہیں آنا چاہیے۔ کم از کم اتنی دیر رکوع میں رہیں کہ اطمینان سے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جا سکے۔ رکوع کی حالت میں نظریں پاؤں کی طرف ہونی چاہیے۔ ہوتے وقت چند باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا سر اٹھائیں اور قوما میں ربنا لک الحمد کہے۔ اگر نمازی امام کے پیچھے ہیں تو صرف ربنا لک الحمد کہے۔ رکوع سے کھڑے ہوتے وقت اتنے سیدھے ہو جائیں کہ جسم میں کوئی خم باقی نہ رہے۔ بعض اوقات انسان کھڑے ہونے کے بجائے صرف کھڑے ہونے کا اشارہ کرتے ہیں اور جسم کے جھکاؤ کی حالت ہی میں سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ان کے ذمے نماز لوٹانا واجب ہوتا ہے۔ اس حالت میں بھی نظر سجدے کی جگہ پر رہنی چاہیے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے۔ جب تک گھٹنے زمین پر نہ ٹکے اس وقت تک اوپر کا دڑ کو جھکانے سے پرہیز کرے۔ اکثر لوگ شروع ہی سے سینہ آگے کو جھکا کر سجدے میں جاتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گھٹنوں کے بعد ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک، پھر پیشانی۔ سجدے میں سر کو دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھیں کہ دونوں انگوٹھوں کے سرے کانوں کے لو کے سامنے ہو جائیں۔ سجدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند ہونی چاہیے، یعنی انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہو، فاصلہ نہ ہو۔ کوہنیاں زمین سے اٹھی ہونی چاہیے۔ دونوں بازو پہلوؤں سے الگ ہٹے ہونے چاہیے۔ رانے پیٹ سے ملی ہوئی نہ ہو، پیٹ اور رانے الگ الگ رکھی جائے۔ پورے سجدے کے دوران ناک زمین پر ٹکی رہے۔ دونوں پاؤں اس طرح کڑے رکھے جائیں کہ ایڑیاں اوپر ہو اور تمام انگلیاں اچھی طرح مڑ کر قبلے رخ ہو گئی ہو۔ سجدے کے دوران پاؤں زمین سے اٹھنے نہ پائے۔ اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے سے سر اٹھائے اور بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں، اور دایاں پاؤں اس طرح کڑی کر لے کہ اس کی انگلیاں مڑ کر قبلے رخ ہو جائیں۔ بیٹھنے کے وقت نظریں اپنی گود کی طرف ہونی چاہیے۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے، اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے سے کھڑا ہو جائے۔ اٹھنے کے بعد ہر رکعت کے شروع میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور سورت ملائیں۔ قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ وہی ہوگا جو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر یہ پڑھیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ التحیات پڑھتے وقت جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرے اور الا اللہ پر گرا دے، بالکل اسی طرح۔ آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پڑھیے.